ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے جہنم سے بچنے کی، ہر انسان کو فکر ہونی چاہیے اپنے آپ کو بچانے کی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سن 1979 کی طرف۔ آئیے تھوڑی سی ہسٹری کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اسکائی لیب امریکہ نے فضا میں چھوڑا تھا۔ سب سے پہلا اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں کی طرف امریکہ نے چھوڑا تھا۔ سن 1979 کے اندر، سن 1979 کے اندر 79 میں امریکہ نے پہلا اسکائی لیب چھوڑا تھا، جس کا وزن، جس کا ویٹ 80 ٹن تھا۔ 80 ٹن آسمان کی کافی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد اسکائی لیب نے اپنا کنیکشن منقطع کر لیا۔ دنیا کے جس سسٹم سے اسکائی لیب آسمان کی بلندیوں پر جا رہا تھا، اس سسٹم سے وہ کٹ جاتا ہے، یعنی اسکائی لیب پر اس سسٹم کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ اعلان کرتا ہے اسکائی لیب سے ہمارا کنٹرول ختم ہو چکا ہے، اب 80 ٹن کا اسکائی لیب زمین کے کسی بھی حصے میں گر سکتا ہے، کسی کے بھی اوپر گر سکتا ہے، وہ زمین کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے۔ یقین مانیے 79 کو جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے، انڈیا بھی، پاکستان بھی، بنگلہ دیش بھی، نیپال بھی، یوروپ بھی، ایشیا بھی، ہر آدمی پریشان تھا، ہر ملک پریشان تھا۔ یہ 80 ٹن کا اسکائی لیب جب گرے گا تو کیا حال ہوگا؟ ہر آدمی کی رات کی نیندیں اڑ گئی تھی، ہر ملک بے چین تھا کہ یہ گرے گا زمین کے اوپر تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، وہ جانا چاہے تو چھپے کہاں، کیونکہ اسکائی لیب ادھر بھی گر سکتا تھا۔ میرے بھائیوں، ایک اسکائی لیب کے آسمان سے، سسٹم سے منقطع ہو جانے کی خبر کو سن کر پوری دنیا بے چین ہو جاتی ہے۔ ایک 80 ٹن کے اسکائی لیب کو اس سے رشتہ منقطع ہو جانے کے بعد دنیا کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اسکائی لیب اگر ہم پر، ہمارے بچوں پہ گر گیا تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے کہ جب ایک ہلکی سی خبر ہماری رات کی نیند اڑا دیتی ہے، تو اس خبر کے آگے ہماری نیندیں کتنی اڑنی چاہیے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجی۔ قیامت کا دن ہوگا، انسان ایک دوسرے کے سامنے ہوگا، لیکن مجرم اس دن یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، آج میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں جنت میں چلا جاؤں۔ کتنی بڑی خبر ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوں گی، سن لینا۔ ایک قاری صاحب آئیں گے اور الف لام میم کے الف سے شروع کر کے 18 20 25 ایک مہینے میں قرآن ختم کر دیں گے۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ایک طرف قرآن یہ بھی سن لیا، لیکن ایک طرف یہ بھی سنو، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، جس بچے کا فیبر اور کھانسی اور پیٹ کا درد ہمیں سونے نہیں دیتا تھا، لیکن قیامت کے دن ہم مجرم ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے لیکن میں بچ جاؤں۔ اے اللہ میرے بیٹے کو لے لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، فدیے میں لے لے، اے اللہ میرا بیٹا لے لے، جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتی وبنیہ، ایک رات جس عورت کے بنا نہیں رہ پاتے، اے اللہ میری بیوی لے لے اور جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ میری بیوی کو لے لے۔ واخیہ، یہ میرا بھائی ہے، اس کا باپ میرا باپ ایک ہے، اس کی ماں میری ماں ایک ہے، اس کی رگوں میں میرے باپ کا، میری ماں کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی میرے باپ ماں کا خون دوڑ رہا ہے۔ بھائی بھائی کے لیے جان دینے کو قربان ہوتا ہے دنیا میں، لیکن قیامت کے دن وہ بھائی کہے گا اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اے اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ اس کو ڈال دے مجھے چھوڑ دے۔ اور آگے والا جملہ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ،
اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے چچا، یہ میرے بابا، یہ میرے کاکا، یہ میرے نانا، یہ میرے دادا، اے اللہ یہ میرا خاندان ہے، یہ پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا خاندان تو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اس کو جنت میں ڈال دے، سب کو جہنم میں پھینک دے۔ کتنا بڑا اسکائی لیب ہے یہ، ایک ہلکا سا اسکائی لیب 80 ٹن کا، امریکہ اور انگلینڈ، برطانیہ، مصر، جاپان اور فرانس، اسرائیل، عرب، یورپ، ایشیا، انڈیا، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش سب کی نیند اڑا رہا ہے کہ کہیں ہمارے سر پہ نہ گر جائے۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جہنم کا عذاب کہیں ہمارے سر پہ نہ آ جائے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہیں ہمیں کو جہنم کا عذاب نہ ملے، کہیں مل جائے؟ ہم تصور کریں کہ کہاں ہیں ہم۔